Today our topic is about 10 animals can defeat a lion. دنیا میں بہت کم جانور اس قابل ہیں کہ وہ شیر کو لڑائی میں ہرا سکتے ہیں۔ شیر کو کنگ آف دا جنگل کہا جاتا ہے۔ یہ کنگ ہے تو کیا یہ سب سے زیادہ سٹرونگسٹ ہے؟ جنگل میں بہت سے ایسے جانور موجود ہیں جو شیر کو ہرا سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بڑے سائز کے جانور ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے سائز کے، جو ان کے ساتھ اپنی ٹیریٹری اور شکار کو شیئر کرتے ہیں۔ On number 1 is tiger. Among all big cat, lions اور ٹائگر سب کیٹ سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، مگر ٹائگر زیادہ پاورفل اور زیادہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ٹائگر لائنز کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں؟ ان 1-on-1 فائٹ میں ٹائگر کے پاس سارے فزیکل ایڈوانٹیج ہوتے ہیں اور ٹائگر شیر سے زیادہ ایکسپیرینسڈ فائٹر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ اکیلے رہتے ہیں اور اکیلے ہی شکار کرتے ہیں، جبکہ لائن اپنی پرائڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر لائن کو اکیلا شکار کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر سم ٹائم زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس فوٹیج کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ٹائگر کتنا زیادہ پاورفل اور کوئکلی موو کرتا ہے۔ اپنے مد مقابل کے سامنے کھڑے ہونے سے تو یہی لگتا ہے کہ لائن زیادہ پاورفل ہے، مگر اصل میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ On number 2 is hyena. Lion significantly hyena سے بڑے اور سٹرونگر ہوتے ہیں، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ hyena 1-on-1 فائٹ میں لائن کے سامنے ٹک نہیں پاتے۔ مگر جاننے کی بات یہ ہے کہ hyena کو لائن پر کیا ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے۔ hyenas always outnumbers of lions. ان کی سنکھیا یعنی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اسی کا فائدہ لائنز کے ساتھ ٹیریٹری اور شکار شیئر کرنے میں اٹھاتے ہیں۔ اگر شیر زخمی ہو اور کمزور ہو اور ہائینا کے سامنے کارنرڈ ہو جائے تو اس کو ڈینجرسلی لائف تھریٹننگ سچویشن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، اور پھر لائن کے لیے فائٹ بیک کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے پھر لائن کو اسکیپ کرنا ہی پڑتا ہے۔ میدان چھوڑ کر بھاگنا ہی لائن کو دوبارہ سے جیتنے کی ہوپ اور زندگی دلاتا ہے۔ کیا آپ اس سے پہلے جانتے تھے کہ ٹائگر لائن کا مین رائیول نہیں ہے، بلکہ لائن کا سب سے بڑا دشمن ہائینا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی ہیبیٹاٹ میں رہتے ہوئے سیم سپیس شیئر کرتے ہیں اور سیم پرے کے ہنٹرز ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے گروپ سے کھانا سٹیل کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ینگز کو بھی اکثر کل کرتے رہتے ہیں۔ On number 3 is wild dog. Actually wild dogs, hyenas اور lions یہ تگڑی ایک دوسرے کے رائیولز ہوتے ہیں۔ یہ تینوں ٹاپ پریڈیٹرز اپنی ٹیریٹری، فوڈ اور ہیبیٹاٹ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ وائلڈ ڈاگز اپنے چھوٹے سائز کے باوجود ہائینا اور اس کے ساتھ ساتھ لائنز کے لیے بھی تھریٹ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے پاس سٹینڈ چانس نہیں ہوتا لائنز کے ساتھ 1-on-1 فائٹ میں، ایون کہ اگر یہ تعداد میں 10 بھی ہوں تو ایک سنگل لائن کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑتی ہے۔ یہ زیادہ تر گروپس میں ہی شکار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کہیں ویک انجرڈ لائن مل جائے تو یہ اسے اپنا شکار بنانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس پر دھاوا بول دیتے ہیں، اور لائن کے لیے فائٹ بیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وائلڈ ڈاگز چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، مگر اپنی پرائڈ کو بچانے کی سٹرگل ان کی بہت زیادہ وائز ہوتی ہے۔ پلیز پریس لائک بٹن اینڈ ڈونٹ forget to subscribe the channel and press the bell icon for getting updates of every new upcoming video. On number 4 is buffalo. ہم بہت
सारी वीडियोस में देख चुके हैं कि बफेलोज किस कदर ताकतवर होती हैं और ये इस काबिल होती हैं कि अगर लायन इन पर चार्ज करे तो ये उससे फाइट बैक करें। बफेलोज की सबसे बड़ी खसूसियत इनका अपने ग्रुप के मेंबर्स के लिए प्रोटेक्शन फ्राहम करना है, खास तौर पर अगर ग्रुप के मेंबर वीक हों या बेबी हों। ये बहुत ज्यादा रेयर केस होता है जब लायन अकेली बफेलो को शिकार करता है। एक बफेलो को शिकार करने के लिए शेर को इसे नीचे गिराकर इसको थ्रोट बाइट करके शिकार करना पड़ता है। अगर इसी असना में कहीं से दूसरी बफेलो आ जाए तो शेर को लेने के देने भी पड़ सकते हैं और इसी पासा पलटने को प्रेडेटर्स बिकम अ प्रे भी कहा जाता है। नंबर 5, जिराफ। जिराफ एक बहुत लंबा जानवर है, खास तौर पर शेर से बहुत लंबा, और इसकी किक पावर 2000 psi की होती है। इसकी एक हड्डियां तोड़ देती है। 1-on-1 फाइट में लायन का जिराफ के साथ कोई मैच नहीं है क्योंकि जिराफ बहुत बड़ा होता है और लायन इसे थ्रोट बाइट नहीं कर सकता, मगर थ्रोट बाइट की कोशिश जरूर करता है और हर बार नाकाम होता है। एक जिराफ को गिराने के लिए पूरी प्राइड को इस पर पिल पड़ना होता है। शेर को इसका शिकार करने के लिए बहुत ज्यादा करेज की जरूरत होती है क्योंकि एक रॉन्ग मूव लायन के लिए फैटल साबित हो सकती है, क्योंकि जिराफ काफी सारी डायरेक्शन से किक कर सकता है, फ्रंट टू बैक, साइड टू साइड और कंटिन्यूसली किक मार सकता है जब तक कि लायन रिस्पांस करना छोड़ नहीं देता या फिर लायन को नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने के लिए दोबारा किस्मत आजमाई करना पड़ती है। ऑन नंबर 6, ज़ेब्रा। बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें ज़ेब्रा 2000 psi किक के जरिए लायन को ग्रुप मेंबर या बेबी ज़ेब्रा का शिकार करने से रोकता है। इसकी किक इजीली लायन के जाज को तोड़ सकती है। ज़ेब्रा की किक जिराफ की किक जैसे ही पावरफुल होती है, मगर ये इससे बहुत छोटे साइज के होते हैं। शेर जब इसका शिकार करने आता है तो अपना फेस इसकी लेग की रेंज से दूर ही रखता है। अगर लायन का फेस इसकी रेंज में आता है तो किक मारने के बाद ज़ेब्रा के पास ग्रेट चांस ऑफ रन होता है जिससे इसकी जान बच सकती है। ऑन नंबर 7 इज राइनोसॉरस। राइनोसॉरस एक लार्ज और बहुत पावरफुल जानवर होता है और इसी वजह से ये अक्सर दरख्तों और गाड़ियों पर भी चार्ज करता रहता है और हर उस चीज पर अटैक करते हैं जो इनके लिए खतरा हो सकती है। इनकी स्पीड 35 माइल्स होती है। इनके स्नाउट पर एक काफी बड़ा सींग होता है जिसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है और ये शेर के जिस्म के आर पार हो सकता है। राइनोसॉरस एक छोटी कार को बिल्कुल इस तरह उलट पुलट कर सकता है जैसे कि एक टॉय कार हो। 1-on-1 फाइट में लायन डेफिनेटली लूज कर जाएगा और हत्ता के लायन प्राइड भी एक एडल्ट राइनोसॉरस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऑन नंबर 8 इज पोर्कूपाइन। पोर्कूपाइन एक एग्रेसिव जानवर नहीं है। ये अक्सर किसी से सामना होने पर एस्केप करने को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर ये प्रोवोक कर जाए तो ये चार्ज बैक करके बिगेस्ट प्रेडेटर के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है। लायंस पोर्कूपाइन को एज फूड शिकार नहीं करते। बहरहाल अगर लायन के प्रे आइटम्स अगर अवेलेबल ना हो तो ये इसे हंट करने के लिए ट्राई जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ वो लायन जो अनएक्सपीरियंस्ड और जुवेनाइल हों वो अटेम्प्ट करते हैं। पोर्कूपाइन का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये सिर्फ लायन को ही नहीं बल्कि लेपर्ड को भी मारने के लिए नोन है। जब ये खतरा महसूस करते हैं तो ये अपने डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन कर देते हैं और अपने वेपन्स को रेज कर देते हैं। इनके जिस्म पर पाए जाने वाले कांटे न सिर्फ शेर की जिल्द के आर पार हो जाते हैं बल्कि ये जिल्द में से होकर इसके गोश्त में पिवस्त हो जाते हैं और इंतहाई शदीद तकलीफ का बायस बनते हैं और बाज केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित होते हैं। ऑन नंबर 9 इज हिप्पोपोटेमस। फुली ग्रोन हिप्पो
ایک بہت بڑا اور انتہائی ایگریسو جانور ہوتا ہے۔ یہ اپنی ڈومیننس شو کرنے کے لیے اپنا پورا منہ کھول لیتے ہیں۔ ایک سنگل لائن اس پر اٹیک کرنا ٹرائی بھی نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرے تو اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس کی بائٹ فورس 2000 PSI کی ہوتی ہے۔ اس سے لائن کا بچ نکلنا اس کی لک پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک فلی گرون ہپو کو گرانے کے لیے پورے لائن پرائڈ کا اس پر اٹیک کرنا مسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود پورے لائن پرائڈز میں سے 2 سے 3 ممبرز کو اپنی لائف کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ آن نمبر 10 از ایلیفینٹ۔ ایلیفینٹ ایک بہت بڑا جانور ہے۔ 1-on-1 فائٹ میں لائن کے پاس بالکل سٹینڈ چانس نہیں ہوتا۔ ہاتھی کی سونڈ میں 150,000 مسلز کی پاور ہوتی ہے۔ یہ ایک موٹر سائیکل کو ایسے اٹھاتا ہے جیسے بچہ کھلونے کو اٹھاتا ہے۔ یہ اپنی سونڈ کی مدد سے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ لیتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں کو اٹھا کر دور پھینک دیتے ہیں۔ یہ اکثر لائن پر چارج کرتے رہتے ہیں، بلکہ پورے لائن پرائڈ کو کھدیڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور ایک ایڈلٹ ہاتھی کے سامنے لائن پرائڈ کے پاس سٹینڈ چانس نہیں ہوتا۔ شیر اس وقت تک ہاتھی کو شکار کرنے کے لیے اٹیمپٹ نہیں کرتے جب تک کہ اندھیرا نہیں ہو جاتا، کیونکہ ہاتھی کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا اور شیر رات میں اچھی طرح دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایڈوانٹیج لائن کے پاس ہوتا ہے کہ یہ ایلیفینٹ پر حملہ کرے، لیکن پھر بھی پورے پرائڈ کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ But in the end of video, for lion lovers, lion is still the king of the jungle. And that's all for today. اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔